رحیم عزیزان یا علی مدد، آج فروری کی 7 تاریخ ہے 1991 کی، اور آپ سب کے سامنے ایک بہت ہی بہترین مقالہ موجود ہے، بہت ہی شاندار۔ اس کا عنوان ہے تجلی طور۔ تجلی طور بہت بڑا ٹائٹل ہے، بہت بڑا عنوان ہے، اور اس عنوان کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں تجلیات و ظہورات سے متعلق کچھ علمی و عرفانی باتیں ہوں۔ چنانچہ سب سے پہلے قرآن میں جتنی آیات نور ہیں ان میں ایک مرکزی آیہ شریفہ ہے، اسی کو یہاں لیا گیا ہے، اور وہ آیہ کریمہ ہے، یعنی اس کا ترجمہ اللہ تعالی آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ یہ بہت ہی جامعیت والی آیت ہے۔ ویسے تو ہر آیت انتہائی جامعیت رکھتی ہے، تاہم اس آیہ شریفہ کو تمام آیاتی نور میں سے مرکزی حیثیت حاصل ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ کے نور کا ذکر موجود ہے، تو اس کی یہ اہمیت کیوں نہ ہو۔ یہ سورہ نور یعنی 24 نمبر کی سورت کی 35 نمبر کی آیت ہے، اور اس کی تفسیر اور تشریح اس طرح سے ہے، یعنی کائناتی شخصی کے آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے اللہ۔ بڑے وثوق سے اور بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہا گیا کہ جہاں اللہ تعالیٰ اپنی ذات اقدس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ بلندی و پستی کا نور ہے، تو اس سے یہ مادی کائنات مراد نہیں ہے جو سب کے سامنے ظاہر ہے، کیونکہ قرآن جو نازل ہوا وہ انسانوں کی ہدایت اور مقاماتی معرفت کو اجاگر کرنے کے لیے نازل ہوا ہے، لہذا تقاضا یہ ہے کہ قرآن میں بہت بڑی اہمیت کے ساتھ عالم شخصی کی بات ہو، مادی کائنات کی نہیں، کیونکہ خدا کی معرفت کا مکتب انسان کی اپنی ذات ہے، اور بیرونی کائنات ثانوی ہے۔ یہ اس ارشاد کے مطابق کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، اس سے ظاہر ہے کہ خداوندی معرفت کا مقام عالمی شخصی ہے، لہذا قرآن کی تعلیمات کا رخ عالمی شخصی کی طرف ہے۔ بس اسی لیے یہ تشریح کی گئی
اور کہا گیا یعنی کائناتی شخصی کے آسمانوں اور زمینوں کا مزید تشریح اس طرح سے ہے جیسے فرشتہ عقل کل آسمان ہے اور فرشتہ نفس کل زمین، پھر نفس کل آسمان ہے اور ناطق زمین، پھر ناطق آسمان ہے اور اساس زمین، پھر اساس آسمان ہے اور امام زمین، پھر امام آسمان ہے اور حجت زمین۔ میرے خیال میں یہ بہت بڑی اہمیت والی تعلیم ہے اسماعیلی نقطۂ نگاہ سے، اور حدود دین کی شناخت کے اعتبار سے بھی، کہ جو دینی درجات ہیں ان کا یہی اصول ہے کہ ہر اوپر کا درجہ آسمان اور ہر نچلا درجہ زمین، اور سب سے جو اوپر کا درجہ ہے وہ مطلق آسمان، اور سب سے آخری اور سب سے نچلا جو درجہ ہے وہ مطلق زمین، اور درمیان میں جتنے درجات ہیں وہ اوپر کے اعتبار سے زمین اور نیچے کے اعتبار سے آسمان۔ اور اس اصول کے مطابق بہت ساری باتیں ہیں، جیسے کبھی کہا گیا تھا کہ ہر اوپر کا درجہ زکوٰۃ اور صدقہ دینے والا ہوتا ہے، اور ہر نچلا درجہ زکوٰۃ اور صدقہ لینے والا ہوتا ہے، وغیرہ۔ اس قسم کی بہت سی باتیں ہیں جو اپنے وقت پر بتائیں گے۔ چنانچہ یہ آسمان و زمین اور ان میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کے نور سے منور ہیں۔ دیکھا آپ نے کہ خداوند جل شانہ نے زبان قدرت سے جب یہ فرمایا کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خدا جس آسمان اور جس زمین کا نور ہے، اس آسمان و زمین کی ہر چیز کو منور ہونی چاہیے۔ اور ہم اس بات کو مادی آسمان و زمین میں نہیں پاتے ہیں، اور مثال کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اللہ ظاہری آسمان اور ظاہری زمین کا نور ہے تو ہم پتھر کو منور کیوں نہیں دیکھتے ہیں، درخت کو، حیوان کو، یعنی جمادات، نباتات، حیوانات اور انسانوں کو اس خدائی نور سے ہم منور نہیں دیکھتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ خداوند عالمی شخصی کے آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اور وہاں پر کوئی دیکھنے والا دیکھے، کوئی سالک، کوئی عارف، تو یقیناً وہاں کی ہر چیز اللہ کے نور سے منور پاتا ہے۔ لہذا یہاں کی ہر شے بحقیقت نور کہلاتی ہیں، جبکہ ظاہراً و باطناً نور الہی سے روشن اور رنگ خدا سے رنگین ہو چکی ہیں۔ نقطہ نمبر 2، کائنات شخصی سے عالم دین اور عالمی وحدت مراد ہے۔ جب کہا جاتا ہے عالم دین تو اس کا مکمل نمونہ بھی عالمی شخصی میں پایا جاتا ہے، یعنی عقل کلی، نفس کلی، ناطق، اساس اور دیگر حدود اسی عالمی شخصی کے اندر ہیں۔ لہذا عالمی شخصی بھی، عالمی دین بھی عالمی شخصی کے اندر ہے۔ پھر یہاں کہا گیا عالمی وحدت، تو عالمی وحدت سے کیا مراد ہے؟
جب عالم وحدت کہا گیا تو پھر کوئی عالم ہونا چاہیے جس کا نام عالم وحدت ہو. یقیناً عالم وحدت ہے، اور وحدت اس لیے ہے کہ جتنی چیزیں مقام عقل پر پائی جاتی ہیں وہ عالم وحدت میں ہیں. یا یوں کہا جائے کہ جو عقل کلی ہے وہ عالم وحدت ہے، جو نفس کلی ہے وہ عالم وحدت ہے، کیونکہ عقل کلی اور نفس کلی دونوں مل کر عالم وحدت ہے. ایسا نہیں کہ عقل کلی الگ اور نفس کلی الگ ہو، بلکہ ایک ہی عالم ہے اور جس کا نام عالم وحدت ہے. اور اگر کوئی یہ خیال رکھے کہ عالم وحدت خدا کی ذات کا نام ہونا چاہیے، لیکن یہ درست نہیں ہے. خدا کی ذات اس سے بھی برتر ہے. تو عالم وحدت بھی عالم شخصی میں پایا جاتا ہے، یہ یاد رہے. میں نے کہیں یہ سمجھانے کے لیے کوشش کی تھی کہ مقامی روح کثرت اور وحدت کے درمیان ہے. مقامی جسم کثرت ہی کثرت ہے، اور مقامی عقل جو ہے وہ وحدت ہی وحدت ہے. پس ظاہر ہوا کہ مرتبہ عقل عالمی وحدت ہے، تو عالمی وحدت بھی عالمی شخصی میں پایا جاتا ہے. کائناتی شخصی عالم دین اور عالمی وحدت کائناتی شخصی سے عالم دین اور عالمی وحدت مراد ہے جو امام مبین کی ذاتی اعلی صفات میں موجود ہے. جب قرآن نے کہا کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، تو امام مبین کی ذاتی اقدس سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، لہذا عالم دین اور عالم وحدت بھی امام مبین کی ذاتی اقدس میں پایا جاتا ہے. اور اسی پاک و پاکیزہ ہستی میں تمام عقلی اور روحی چیزیں گھیری ہوئی ہیں. یعنی عقلی چیزیں اور روحانی چیزیں امام مبین میں گھیری ہوئی ہیں. اور یہی ہر شے پر نور خداوندی کی بارش برستی ہے، یعنی امام کی ذات میں. بس ہر مومن کا یہ ایک علمی فریضہ ہے کہ وہ عقل و دانش سے ان لطیف چیزوں کے بارے میں خوب سوچے جو امام اقدس و اطہر کے احاطۂ نور میں محاط ہیں. یہ مومن کا ایک علمی فریضہ بنتا ہے کہ وہ عقل و دانش سے ان تمام لطیف چیزوں کے بارے میں خوب غور کرے، سوچے جو امام اقدس و اطہر کے احاطۂ نور میں محاط ہیں. احاطۂ نور میں محاط ہیں کا مطلب ہے محاط اس کو کہتے ہیں جو کسی محیط شیء کے تحت ہو. محیط وہ ہے جس نے چیزوں کو گھیر لیا ہے، محاط وہ ہے جو گھیری ہوئی ہے. یعنی امامی علی مقام کے احاطۂ نور میں، نور کے حصار میں، نور کی دیوار کے اندر، نور کی حدود میں، نور کے گھیرے میں تمام چیزیں
گھیری ہوئی ہے، اور یہ کئی طرح سے ہے۔ امام کے نور میں چیزوں کے گھیرنے کی دو مثالیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اور دیکھیں کہ سورج ہے، وہ اس کائنات پر دو طرح سے حاوی ہے اور محیط ہے۔ ایک یہ کہ اس کی روشنی نے ستاروں کو، سیاروں کو اور کائنات کے تمام اجزاء کو گھیر لیا ہے، یہاں تک کہ چیزوں کے ظاہر و باطن میں اس کا اثر موجود ہے۔ باطن میں اس طرح کی جتنی چیزیں معدنیات کی ہیں، نباتات کی ہیں، حیوانات کی ہیں، ان کے اندر سورج کا اثر ہے کہ سورج کے بغیر دنیا میں نہ کوئی معدنی چیز تیار ہوتی ہے، نہ کوئی نباتات اگتی ہے، نہ کوئی جانور نشو نما پاتا ہے، نہ کوئی انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ دنیا کی چیزیں سورج کے گھیرے میں ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ سورج بذات خود ایک کائنات ہے، ایک عالم ہے جو سیارہ زمین سے بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اور اس میں کیا ہے؟ اس کائنات کا جوہر ہے، یعنی اس دنیا کی ظاہری پرورش کے لیے جتنی انرجیز اور قوتیں چاہیے وہ سب سورج میں موجود ہے، اور اس کا تجزیہ سائنسدان ہی کر سکتے ہیں، تفصیل سے بتا سکتے ہیں کہ سورج میں کیا کیا اجزاء یا ایلیمنٹس یا عناصر موجود ہیں۔ تو اس جہان کے لیے جن ذخائر کی ضرورت ہے اور جن مواد کی ضرورت ہے، جن قوتوں کی ضرورت ہے، جس حرارت کی ضرورت ہے، جس روشنی کی ضرورت ہے، جس حیوانی زندگی کی ضرورت ہے، وہ سب سورج میں موجود ہے۔ تو دیکھا آپ نے کہ سورج نے اس کائنات ظاہر کو دو معنوں میں اور دو طرح سے گھیر لیا ہے۔ یہ اشارہ ہے امام کی طرف کہ وہ عالمی روحانی کا سورج ہے، عالمی عقل کا سورج ہے۔ اسی طرح امام نے اپنی ذات کے اندر وہ تمام خزائن، وہ تمام ذخائر رکھے ہوئے ہیں جو انسانوں کے لیے چاہیے، جن کی انسان کو ضرورت ہے۔ اور آپ کو قرآن میں کئی آیات ملیں گی جن میں خدا کے خزانوں کا اور خدا کے ذخائر کا ذکر ہے، اور خدا فرماتا ہے کہ دفعتاً وہ ساری چیزیں دنیا میں نہیں برساتا ہے، بلکہ رفتہ رفتہ یا بتدریج انسانوں کی طلب کے مطابق، ڈیمانڈ کے مطابق اور ضرورت کے مطابق، ان کی علمیت کے مطابق خدا چیزوں کو نازل فرماتا رہتا ہے۔ اور چیزوں کے نازل فرمانے کا کوئی ایک وقت نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہمیشہ اور ہر وقت چیزیں نازل کرتا رہتا ہے۔ جیسے سورج اپنی تمام تر حرارت اور روشنی نہیں برساتا ہے، اور ایسا کیا گیا تو دنیا جو ہے تباہ ہو جائے گی، اور بجائے اس کے کہ چیزوں کی اس کی ضرورت ہے، اور باوجود اس کے کہ ہر چیز سورج کے لیے محتاج ہے، لیکن دفعتاً تمام قوتیں برسانے سے کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر ٹھہر نہیں سکے گی، اور ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ روشنی کو لیجئے، حرارت کو لیجئے، اور دیگر طاقتوں کو لیجئے۔ بالکل اسی طرح خدا کے جو خزائن ہیں ان میں سے انسانی ضرورت کی چیزیں
بتدریج نازل ہوتی ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ. یہ کلیہ ہے. میں آپ کو ایک بہت ہی اہم بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ آیات کو کلیے کے طور پر لیں تو بہت اچھی بات ہے. خصوصاً بعض آیات یا اکثر آیات کلیات کی طرح ہیں. کلیہ عام قاعدے کو کہتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، کسی ایک موقع کے لیے نہیں. یہ جو ارشاد ہے اس زمانے کے لیے نہیں جب کہ قرآن نازل ہوا، بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے. اور خدا کی خدائی اور اس کی بادشاہی ہمیشہ ہے، ہمیشہ سے ہے. تو یہاں پر سے کا جو حرف ہے ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں. سے کسی ابتدا کو کسی آغاز کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے ہمیشہ لفظ کسی حد تک صحیح ہے. تو خدا کے خزائن ہمیشہ سے ہیں، اس لیے یہ کلیہ بھی ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ ہے. بالکل اسی طرح امام کی ذات اقدس و اطہر میں تمام چیزیں گھیری ہوئی ہیں. وہ دو طرح سے، ایک یہ کہ اس کا جو نور ہے نوری بسیط اور نوری محیط، اس نے تمام چیزوں کو گھیر لیا ہے. اور اس کے علاوہ خود امام کی ذات کے اندر بھی ہر چیز کا جوہر موجود ہے. مثلاً ہم بھی امام کے اندر ہیں. اس کیفیت کو عالم ذر بھی کہہ سکتے ہیں. جہاں امام کا عقل کل ہے اس میں ہماری جزوی عقول محدود ہے، اور جہاں امام کا نفس کل ہے اس میں ہماری روحیں محدود ہے. اور یہاں تک کہ جسم لطیف کے ذرات بھی امام کے اندر ہیں. آپ اس بات کو قبول کریں گے کہ انسان ایک جسمانی ذرہ بھی رکھتا ہے اور وہ لطیف جسم کا ذرہ ہے. تو ہماری تین چیزوں کو امام نے گھیر لیا ہے اپنی ذات کے اندر. اور اس کے نوری محیط میں، نوری بسیط میں اس ساری مادی کائنات کو بھی گھیر لیا ہے. تو دو طرح سے امامی مبین میں تمام چیزیں محدود ہیں، محصور ہیں. اور جب کوئی عارف منازلی روحانیت میں آگے بڑھتا ہے اور منزل عقل تک پہنچ جاتا ہے تو تب وہ عملاً اس مظاہرے کو دیکھتا ہے کہ کس طرح خدا کائنات کو سمیٹتا ہے، تصور میں، مشاہدے میں، عملاً، اور کس طرح پھیلاتا ہے. تو جہاں چیزیں سمیٹی ہوئی ہیں، لپیٹی ہوئی ہیں، وہاں خدا کے خزائن بھی ہیں. جس طرح کسی مملکت کی ساری دولت بینک میں سمیٹی جاتی ہے، سونا ہے، جواہرات ہیں، چاندی ہے اور پیسے ہیں سب. تو حکومت کا کوئی خزانہ ہوتا ہے جس کو آج کل بینک کہا جاتا ہے. اسی طرح امام کی ذات میں تمام چیزیں محدود ہیں اور عالمی وحدت بھی اسی میں ہے. تو میں نے سورج سے یہ مثال پیش کی کہ کس طرح امامی مبین
کہ ذات اقدس میں ساری چیزیں گھری ہوئی ہیں، وہ اس ظاہری اور مادی مثال میں بھی اچھی طرح سے غور کریں کہ لوہے کی تمام تر چیزیں آگ میں سرخ کر کے بنائی جاتی ہیں۔ بہت عمدہ مثال ہے۔ آج آپ کے سامنے لوہے کی جتنی چیزیں موجود ہیں وہ پگھلا کر یا گرما کر بنائی جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری کائنات کی تخلیق خدا کے کارخانے میں ہوتی ہے، اور خدا کا کارخانہ امام ہے۔ جب کل شیء احصیناہ فی امام مبین کہا گیا تو اس میں خدا کا قول و فعل بھی آ گیا، خدا کی صفات بھی آ گئیں۔ اور کل شیء کے جاننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں بڑی چیزوں کو سوچنا چاہیے۔ بڑی چیزیں کیا ہیں؟ خدا کی صفات ہیں، اس کے نام ہیں، اس کا قول ہے، اس کا فعل ہے، اس کی آسمانی کتابیں ہیں، اور انوار ہیں، انبیاء ہیں، بہشت ہے وغیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں اس ذکر میں اور اس کلیے میں آ گئیں۔ اب یہ مثال کتنی قابل فہم ہے کہ لوہے کی جتنی چیزیں ہیں وہ کارخانے میں بنائی جاتی ہیں اور ان کو سرخ کیا جاتا ہے، یعنی بٹی میں یا مل میں ان کو پگھلا کر اور گرما کر بناتے ہیں لوہے کی چیزوں کو، تو اس میں ان کا سرخ ہونا شرط ہے، پگھلانے کے لیے، گرمانے کے لیے۔ بالکل اسی طرح ہماری روح جب بنی تھی تو اس وقت ہم نور تھے، کافر بھی، مومن بھی۔ دنیا میں آ گئے تو کارخانے سے باہر آ گئے، لوہے کی بٹی سے کوئی چیز بن کر باہر آئی تو اس کا رنگ بدل گیا۔ اب اگر ان سب کو آگ میں دوبارہ سرخ کیا جائے تو یقیناً وہ آگ کہلا سکتی ہے۔ یہ لوہے کی چیزیں جتنی بھی ہیں ان کو آپ درست کرنے کے لیے، تیز کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے، یا کسی بھی غرض سے آپ بٹی میں رکھیں اور ان کو گرمائیں تو وہ ساری چیزیں لوہے کی سرخ ہو جائیں گی یا نہیں ہو جائیں گی؟ ضرور سرخ ہو جائیں۔ اسی طرح انسان جب اپنے آپ کو ایمان سے وابستہ کرتا ہے، عبادت، بندگی، اطاعت اور علم کے ذریعے سے، تو اس وقت پھر وہ نور بن جاتا ہے، جس طرح وہ شروع میں نور تھا۔ یہ تجربہ زندگی میں بھی ہو سکتا ہے اور مر جانے کے بعد بھی، کہ لوہے کی چیزوں کو آپ نے دوبارہ کارخانے میں اور بٹی میں ڈال دیا اور ان کو گرم کیا تو وہ سرخ ہو گئی۔ تو امام کی ذات کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ بالکل سرخ ہیں، یعنی وہ نور ہیں، کہ ان کو وہاں سیاہ ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کہ آگ میں جو بھی چیز ڈالی جاتی ہے وہ آگ کے ساتھ ہم رنگ ہو جاتا ہے، اسی آگ کا رنگ اختیار کرتا ہے اور اسی آگ کا اثر اس میں آ جاتا ہے، آگ کی صفت اس میں آ جاتی ہے۔ تو لوہے کو آگ میں رکھیں تو یہ لوہا آگ بن جائے گا۔ لوہا کسی چیز کو جلانے لگے گا جس طرح آگ جلاتی ہے، تو لوہے میں آگ کا فعل آ گیا، آگ کی صفت آ گئی، آگ کا رنگ آ گیا، آگ کی روشنی اور سب کچھ، یہاں تک کہ یہ لوہا آگ کا حصہ ہو گیا۔ اسی طرح مومن جب نور بن جاتا ہے تو مومن کا فعل خدا کے فعل میں مدغم ہو جاتا ہے، یعنی مومن کے فعل کی خدا کے فعل کے ساتھ وحدت ہو جاتی ہے، اور مومن کا قول خدا کا قول ہو جاتا ہے۔
اس قسم کی مثالیں ہم نے اور بھی بتائی ہیں، اور اس آیت کے تحت بھی ہم نے کہا ہے کہ مومن کی دعا جو ہے بلند ہو جاتی ہے، اور مومن کا جو فعل ہے، مومن کا جو قول ہے، مومن کا جو عمل ہے، وہ خدا کے قول و فعل میں پناہ ہو جاتا ہے۔ وہ دوسری مثال تھی، اور یہ مثال شاید زیادہ قابل فہم ہے کہ جب مومن اپنی ذات کے اندر پاکیزگی پیدا کرتا ہے علم اور عمل سے، تو اس صورت میں مومن کا قول و فعل خدا کا قول و فعل ہو جاتا ہے، اور اس میں دوئی نہیں ہوتی ہے۔ جس طرح اس لوہے میں اور آگ میں کوئی دوئی نہیں ہے، جو لوہا آگ میں سرخ انگارہ ہو گیا ہے تو اس کے فعل میں اور آگ کے فعل میں کوئی تضاد نہیں، کوئی دوئی نہیں، کوئی کثرت نہیں، تو اس کی آگ کے ساتھ عادت ہو گئی۔ اور اسی طرح جو فنا فی الامام ہو جاتا ہے تو اسی کے ساتھ وہ فنا فی الرسول بھی ہوتا ہے اور فنا فی اللہ بھی ہو جاتا ہے۔ لکھنے میں ہم فنا فی اللہ، فنا فی رسول، فنا فی الامام، فنا فی رسول، فنا فی اللہ کہتے ہیں، یہ ترتیب کے مطابق، لیکن اس کا اختصار یا مختصر یہ ہے کہ فنا فی الامام ہو جانا کافی ہے۔ اسی بھی یہ دوسرے الفاظ بھی آتے ہیں، یہ دوسرے معنی بھی موجود ہیں کہ جو شخص فنا فی الامام ہو جائے وہ کسی تاخیر کے بغیر فنا فی رسول بھی ہو جاتا ہے اور فنا فی اللہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو جو شخص فنا فی الامام ہو جاتا ہے وہ نور بن جاتا ہے۔ اسی طرح علمی اور عرفانی چیزیں امامی علی مقام میں انوار ہیں۔ تو اس مثال کے مطابق جتنی چیزیں ہیں، علمی چیزیں اور عرفانی چیزیں، جہاں امام میں ہے وہ نور ہے۔ علم جو امام میں ہے وہ نور ہے، معرفت جو امام میں ہے وہ نور ہے، ایمان جو امام میں ہے وہ نور ہے، یقین جو امام میں ہے وہ نور ہے۔ تو اسی طرح ہر چیز جو امام میں ہے وہ نور ہے۔ اگرچہ بہت سے لوگ اس راز سے بے خبر ہیں، مثال کے طور پر ایمان کے بہت سے درجات ہیں اور یہ اوپر کے درجوں میں نور ہے۔ مثلا ایک شخص اب یہ بھی مسلمان ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، وہ مسلمان ہو گیا، تو اس کو کہتے ہیں ایمان لانا یا اسلام لانا، لیکن یہاں اس کے لیے نور نہیں ہے۔ جیسے جیسے وہ علم و عبادت میں آگے بڑھے گا اور یہاں تک کہ وہ ایمان میں فنا ہو جائے گا تو تب اس کا ایمان جو ہے وہ نور بن جائے گا، پہلے نہیں۔ 66/8 میں دیکھ لیں کہ کچھ مومنین کو نور حاصل ہوا ہے مگر اس وقت تمامیت و کمالیت چاہیے، مگر اس کو تمامیت و کمالیت چاہیے، اس لیے وہ دعا کر رہے ہیں پروردگارہ ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر اور ہمیں بخش دے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص نور دیکھتا ہے اپنے باطن میں تو اس وقت وہ نور مکمل نہیں ہوتا ہے، اس کا روحانی جنم ہوا، اس کی آنکھ کھلی، اس نے روشنی دیکھی، لیکن نور کا مکمل ہونا جو ہے وہ باقی ہے، کچھ وقت لگے گا۔ جس طرح ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کچھ دیر کے بعد اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، تو اسی آنکھ کے کھلنے کے ساتھ ساتھ وہ ساری دنیا کو نہیں پہچانتا ہے، ابھی تو پیدا ہو گیا۔ اسی طرح روحانی جنم میں بھی جب روشنی دیکھی جاتی ہے
تو اس وقت اس شخص کا ذاتی نور مکمل نہیں ہوتا ہے، اس میں کافی وقت لگتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی لمبے دور میں نبوت اور امامت کا جو نور ظاہر ہوتا ہے وہ بھی خدائی مصلحت کے مطابق بظاہر مکمل نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے ایک دور چاہیے۔ قرآن میں ایک ایسا اشارہ ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا اپنے اس نور کو مکمل کرنا چاہتا ہے، اور یہ پیشگوئی نزول قرآن کے وقت کی گئی تھی، اور خدا نے فرمایا کہ لوگ میرے نور کو بجھانا چاہتے ہیں لیکن میں اپنے نور کو مکمل کر کے رہوں گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ نور آگے سے آگے کامل سے کامل تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اس کا اشارہ یہ ہے کہ وہ نور زیادہ سے زیادہ کام کرنے لگتا ہے۔ جس طرح آج کے زمانے میں امام کائناتی طور پر انٹرنیشنل لیول پر کام کر رہے ہیں، یہ نور کے مکمل ہونے کی علامت ہے۔ آپ کو اسماعیلی تاریخ یاد ہے کہ کوئی وقت ایسا بھی تھا کہ امام سطر میں چلے جاتے تھے، بظاہر محدود کام کرتے تھے۔ اب اس وقت امام لامحدود کام کر رہے ہیں، یہ نور کی تکویل کی علامت ہے۔ ہر چند کی نور ازلی اور ابدی طور پر باطن کے باطن میں وہی نور ہے، لیکن خدا نے جو پروگرام بنایا ہے اس کے مطابق اور اس کے اعتبار سے۔ اب ہم آ گئے نقطہ نمبر 3 پر، نور میں حقیقتوں اور معرفتوں کی وحدت کی یکجائی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے آپ یقیناً کہہ سکتے ہیں جتنی حقیقتیں ہیں، جتنی معرفتیں ہیں، اور جتنی حکمتیں ہیں، اور جتنے علوم ہیں، ان کا ایک مرکز ہے، ان کی ایک وحدت ہے، ان کی ایک یکجائی ہے اور وحدت ہے، وہ نور میں۔ جس طرح ابھی آگ کی مثال دی گئی تھی، کیا اگر آپ 100 چیزیں یا 1000 چیزیں لوہے کی آگ کی بٹی میں ڈالتے ہیں تو ان سب کی وحدت ہوتی ہے۔ وحدت یہ کہ سب سرخ ہیں، اور وحدت یہ کہ سب گرم ہیں، اور وحدت یہ کہ سب روشن ہیں، اور وحدت یہ کہ سب مل کر آگ کہلاتی ہے۔ آگ ہو گئی۔ اسی طرح نور میں جتنی چیزیں ہیں ان کی وحدت ہے۔ اس لیے اس نور کو کبھی آپ نوری عقل بھی کہہ سکتے ہیں، نوری علم بھی کہہ سکتے ہیں، نوری ہدایت بھی، نوری ایمان بھی، نوری یقین بھی، نوری بصیرت بھی، نوری معرفت بھی، نوری عشق بھی، نوری تائید بھی، نوری باطن بھی، وغیرہ۔ تو اس وحدت کی وجہ سے آپ نور کو کوئی سا نام دے سکتے ہیں، کیونکہ اس میں سب کچھ ہے۔ کیونکہ نور کے بہت سے کام ہیں، اس لیے اس کے بہت سے نام ہیں۔ دیکھا آپ نے، کیونکہ نور کے بہت سے کام ہیں اس لیے اس کے بہت سے نام، کہ نور ایمان بھی ہے، کہ نور یقین بھی ہے، کہ نور عشق بھی ہے، کہ نور ہدایت بھی ہے، اور نور علم بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لفظ نور قرآن حکیم میں محدود معنی کے ساتھ استعمال نہیں ہوا ہے۔ اور اس لیے قرآن میں نور کا جو لفظ ہے، حکمت والے قرآن میں نور کا جو لفظ ہے وہ انلیمیٹڈ معنوں کے ساتھ ہے۔ خدا نے جب بھی نور کا ذکر کیا نہیں کہا کہ نوری علم،
ہم نے یہاں جو چند نام دیے نور کو، تو اس میں ہم نے نور کو محدود کیا، اور اس کو اگر ہم نور کہتے تو اس کی لامحدودیت ہوتی. خدا نے بس نور ہی کہا. اگر خدا نور کو نور ایمان کہتا تو یہ ایمان کے ساتھ محدود ہوتا. اگر نور علم کہا جاتا تو باقی حقیقتیں ادھر لے جاتی. ہم نے یہاں مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے نور کو چند مثالوں میں پیش کیا یا نور کے چند نام بتائے. ایک قرآن میں ایسا نہیں ہے بس نور ہے، اس میں بہت کچھ ہے. انشاءاللہ آپ نور کی ہر بات کو جان سے بھی زیادہ عزیز رکھیں گے. نمبر 4، اللہ جل جلالہ نے جب اپنی پاک تجلی جبل طور پر ڈالی تو وہ ذرہ ذرہ ہو گیا. اب دیکھیے اصل مضمون جو ہے تجلی طور ہے، اور اب تک ہم نے جتنی باتیں کی وہ اس مضمون کی تمہید کے طور پر ہے. اصل بات جو ٹائٹل میں ہے وہ اب ہے. اللہ جل جلالہ نے جب اپنی پاک تجلی جبل روح پر ڈالی تو وہ ذرہ ذرہ ہو گیا، اور اس سے عالم ذر پیدا ہوا. حالانکہ ظاہر میں قصہ یوں ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے خدا نے ایک دفعہ اپنی تجلی وہی طور پر ڈالی تھی. لیکن یہاں جو امام کا علم ہے اس کی روشنی میں یہ دعویٰ کیا گیا بڑی جرات مندی سے، اور یہ کہا گیا انقلابی بات کہ خدا نے 2 دفعہ تجلی ڈالی تھی. کہ 2 پہاڑ ہیں، ایک ہے پہاڑ روح کا اور دوسرا ہے پہاڑ عقل کا. روح کا پہاڑ کیسے اور عقل کا پہاڑ کیسے؟ کوئی سالک ہوتا ہے، یعنی راہ روحانیت پر چلنے والے کو سالک کہا جاتا ہے. اس کی روح منجمد ہوتی ہے چٹان کی طرح، بلکہ پہاڑ کی طرح، جب تک خدا کی تجلی اس پر نہیں ڈالی جاتی. جب خدا کی تجلی روح کے پہاڑ پر ڈالی جاتی ہے تو یہ منجمد روح جسے پہاڑ کہا گیا ہے مثال میں ذرہ ذرہ ہو جاتی ہے. روح یا روح کا پہاڑ ذرہ ذرہ ہو جاتا ہے. تو اس روح کے پہاڑ کے ذرہ ذرہ ہو جانے سے عالم ذر وجود میں آتا ہے. عالم ذر کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ ایک ذرات کی دنیا ہے جس میں سب لوگ ہیں ذروں کی شکل میں. تو عالم ذر وجود میں آتا ہے اس وقت جب کہ اللہ تعالیٰ تجلی ڈالتا ہے روح کے پہاڑ پر. اور جب سالک یا عارف آگے جاتا ہے اور مقام عقل پر پہنچتا ہے تو وہاں پر بھی خدا عقل کے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالتا ہے. تو وہاں بھی ایک کائنات وجود میں آتی ہے اور وہ عالمی عقل ہے جو عالمی وحدت ہے. روح کی نسبت عقل میں زیادہ وحدت ہے، اس لیے اس کو عالمی وحدت کہنا چاہیے. وہاں جو عقل کا پہاڑ ذرہ ذرہ ہوتا ہے وہ کچھ عجیب طرح سے ہے، اور روح جس طرح روح کا پہاڑ ذرہ ذرہ ہوتا ہے وہ کچھ الگ ہے. تو اس کے ریزہ ریزہ ہونے سے عالمی عقل وجود میں آیا، پس عقل روح کا ہر ذرہ تجلی حق کی آئینہ داری کرنے لگا. اب عالمی روح کا ہر ذرہ اور عالمی عقل کا ہر ذرہ خدا کی تجلی کی آئینہ داری کرتی ہے. آئینہ داری اس کو کہتے ہیں جیسے کوئی خادم
کسی بڑی ہستی کے لیے آئینہ اٹھانے کا کام کرتا ہو تاکہ وہ بڑی ہستی بار بار آئینے میں دیکھے. اس مثال کے مطابق کائناتی روح اور کائناتی عقل کا ہر ذرہ خدا کی تجلی کے لیے آئینہ داری کا کام کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں عالم روح اور عالم عقل کے ہر ذرے میں خدا کی تجلی موجود ہے. لیکن وہ تجلی کیسی ہے؟ تجلی روحانی ہے اور تجلی عقلی ہے اور علمی ہے اور عرفانی ہے. تاکہ عارفین کی چشم بصیرت تجلیاتی علم و حکمت سے روشن ہو. یہ اس لیے کہ خدا نے ایک مستقل دیدار رکھا، ایک مستقل تجلی رکھی عالم روحانی میں اور عالم عقل. اس کی ترجمانی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے، اس کی نمائندگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے دیدار کو چاہتے تھے. تو دیکھیے کہ خدا کی ذات اس سے بالا و برتر ہے کہ کسی پیغمبر کی حاجت کو پوری نہ کرے. اور اپنی کسی پیغمبر کی طلب سے بڑھ کر نہ دے. یہ تو خدا کی شان ہے. چنانچہ ہوا یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کے لیے درخواست کی تو خداوند عالم نے اس سے بڑھ کر دیا. یعنی موسیٰ علیہ السلام ایک جھلک دیکھنا چاہتے تھے، لیکن خداوند عالم نے ایک طرح سے ایک مستقل دیدار نصیب فرمایا. وہ یہ کہ خدا نے روح کے پہاڑ پر اور عقل کے پہاڑ پر دو مختلف مراحل میں اپنی تجلی ڈالی، اور اس تجلی کے ڈالنے سے ہر ذرے کے اندر خدا کی روحانی اور علمی جلوہ قائم رہا. اب اگر کوئی عارف، کوئی مومن، کوئی عاشق صادق ان علم کے ذرات کو دیکھتا ہے تو ان میں خدائی جلوہ پاتا ہے. تاکہ عارفین کی چشم بصیرت تجلیات علم و حکمت سے روشن ہو، کیونکہ خداوند قدوس کی جلوہ نمائی کا اثر لازوال اور انمٹ ہوتا ہے. لہذا خدا کے دوستوں کے دل میں اس کا عرفانی پرتو ہمیشہ جھلکتا رہتا ہے. نقطہ نمبر 5، قرآن پاک اس امر کی طرف پرزور توجہ دلاتا ہے کہ ذات سبحان کے سوا کوئی یکتا نہیں، تمام چیزیں جفت جفت ہیں. چنانچہ عالم شخصی میں بھی قانون فطرت کے مطابق دو بنیادی چیزیں جفت ہیں، یعنی روح اور عقل. پس روح منجمد کے پہاڑ پر جس طرح ملکوتی بجلی گرتی ہے، کوئی عقل پر بھی آخرکار ایسی جبروتی بجلی گرتی ہے. یہاں پر یہ فرق ظاہر کیا گیا کہ روح منجمد کے پہاڑ پر جس طرح ملکوتی بجلی گرتی ہے، کوئی عقل پر آخرکار ایسی جبروتی بجلی گرتی ہے. جبکہ روح کا مقام نیچے ہے اور عقل کا مقام بلند ہے. لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ برق تجلی میں ہلاکت ہے؟ یہ تو حیاتی سرمدی لے کر آتی ہے، یعنی ہمیشہ کی زندگی لے کر آتی ہے. لہذا ہمیں برق تور کے لیے زار و قطار رونا چاہیے، یعنی تور کی بجلی کے لیے ہمیں بہت زیادہ گریہ گزاری کرنی چاہیے.
نقطہ نمبر 6 پہ آ گئے. عاشقان الہی حسرت سے کہتے ہیں، یعنی افسوس سے کہتے ہیں، وہ صبح ازل اور شام ابد، وہ طلوع و غروب آفتاب نور، وہ کتابی مکنون اور اس کے اسرار حقائق، وہ علم لاہوت اور اس کے دقائق، وہ گنج مخفی اور اس کے انمول جواہر، وہ خزانۂ عقل اور اس کی بے پایان دولت، وہ عجائب و غرائب کوہ قاف، وہ انتہائی حیرت انگیز نامہ اعمال، وہ تجلیات در تجلیات اور ظہورات در ظہورات. نمبر 7، قرآن عزیز کے بھی مثال اعجاز کا یہ عالم ہے کہ آپ اس کے موضوعات میں سے جس موضوع سے بحث کریں وہی موضوع سارے قرآن میں پھیلا ہوا نظر آئے گا. اعجاز معجزے کو کہتے ہیں. قرآن عزیز کے بھی مثال معجزات کا یہ حال ہے کہ آپ اس کے موضوعات میں سے جس موضوع سے بحث کریں وہی موضوع سارے قرآن میں پھیلا ہوا نظر آئے گا. اس باب میں آتش طور کی مثال لیجئے کہ وہ نار صرف حضرت موسیٰ ہی کے لیے مخصوص نہیں بلکہ یہ وہی نور قدیم اور گنج حکیم ہے جس میں فنا ہوئے بغیر نہ تو کوئی نبی ہوا ہے اور نہ کوئی ولی. یہی مطلب سورہ حدید کے اس پر حکمت ارشاد میں ہے. کہتا ہے کہ قرآن کے بھی مثال معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ یہ ہے کہ آپ جس موضوع کو چھیڑتے ہیں وہی موضوع وہی مضمون پورے قرآن میں پھیلا ہوا نظر آتا ہے. اس سلسلے میں طور کی آگ کو لیجئے کہ وہ آگ جسے موسیٰ نے دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے لیے مخصوص نہیں تھی بلکہ یہ وہی نور قدیم ہے اور گنج حکیم ہے جس میں فنا ہوئے بغیر، یعنی اس آگ میں فنا ہوئے بغیر نہ تو کوئی پیغمبر ہوا ہے اور نہ کوئی ولی. یہی مطلب سورہ حدید کے اس پر حکمت ارشاد میں ہے. بوری کا من فی النار، یہ اس وقت فرمایا جاتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش میں آگ کی طرف جاتے ہیں تو جب آگ کے قریب جاتے ہیں تو ندا آتی ہے کہ برکت دیا گیا ہے جو اس آگ میں ہے. دیکھا آپ نے کہ یہ بات خدا کی ذات کے بارے میں تو نہیں ہو سکتی ہے کہ برکت دی گئی ہو اس کی ذات کو کسی نے، بلکہ یہ اشارہ ہے کہ اس روشنی کے اندر کوئی اور تھا. اور مولا علی نے اپنے ارشادات میں فرمایا ہے کہ انا النور الذی اقتبس موسیٰ فہدا، میں وہ نور ہوں جس میں سے چنگاری لینے کے لیے موسیٰ گئے تھے، بس ان کو ہدایت دی گئی. تو اس روشنی کے اندر امام کی ذات جلوہ فگن تھی. خوب غور سے دیکھیے کہ یہاں ایک تو آگ یعنی نور ہے اور دوسری کوئی ہستی ہے جو اس نور میں فنا ہو کر زندہ جاوید ہو چکی ہے جس کی وجہ سے اسے برکت دی گئی ہے اور ان کو بھی نورانی برکتیں عطا ہوئی ہیں جو نور کے گرد رہتے ہیں، مگر ذات سبحان برتر و بینیاز ہے. بس ظاہر ہوا کہ یہ وہی کلیہ ہے اور منزل فنا اور انبیاء و ائمہ علیہ السلام کی معرفت کے لیے دعوت ہے. یعنی عوام کو دعوت دی گئی ہے اس مثال میں کہ آئیں آگے بڑھیں اور پیغمبروں کو اور اماموں کو پہچانیں. اس میں دعوت ہے جس کی مثالیں تمام قرآن حکیم میں موجود ہیں. تو اسی طرح یہ جو
کوہ طور کا قصہ ہے، پورے قرآن میں پھیل جاتا ہے۔ مذکور آیہ شریفہ میں نور کی تشبیہ و تمثیل آگ سے دی گئی ہے تاکہ مرتبہ فنا کی توضیح ہو۔ جس منزل میں فنا ہے، یعنی فنا فی الامام، فنا فی رسول اور فنا فی اللہ، اس کی تشبیہ و تمثیل آگ سے دی گئی ہے کہ جس کسی کو بھی منزل فنا مل جاتی ہے وہ فنا ہو جاتا ہے۔ جس طرح جو چیز آگ میں ڈالی جاتی ہے تو آگ اس کو جلائے بغیر نہیں چھوڑتی، آگ اس کو اپنے سے ہم رنگ کیے بغیر نہیں چھوڑتی، روشنی بنائے بغیر نہیں چھوڑتی۔ وہ اس طرح کہ دنیا میں کوئی آگ ایندھن کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ نور کو ایندھن کی ضرورت ہے، آگ کو ایندھن کی ضرورت ہے۔ ایندھن کے بغیر آگ نہیں بنتی، ایندھن کے بغیر نور نہیں بنتا۔ اور جہاں آیا یہ نور میں روشن چراغ کے روانی زیتون سے روشن ہونے کا ذکر ہے، اس سے واضح ہے۔ اور حالانکہ یہ بہت بڑا مقام ہے کہ جس میں خدا کے نور کا ذکر ہے، اور جس نور کو خدا سے نسبت ہے اور جس نور کو خدا نے اپنا نور قرار دیا ہے، اس کے لیے بھی ایندھن کی ضرورت ہے۔ بس جو مومنین عشق سماوی میں جلتے ہیں وہ اس نور کے لیے ایندھن ہو جاتے ہیں، اور نامعلوم طور پر ان سے روشنی پیدا ہوتی ہے۔